बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, नमाज असर के वक्त जिस घर में ये बाबरकत तस्बीह पढ़ी जाएगी उस घर पर अल्लाह का रिज़्क टूट कर बरसता है और बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों और दीन के चाहने वालों, आज हम एक ऐसी बाबरकत घड़ियों का जिक्र करने जा रहे हैं। एक ऐसा वक्त जो अक्सर हमारी जिंदगियों में आता तो है मगर हम उसकी कदर नहीं करते, और वो है नमाज असर का वक्त। ये वो वक्त है जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये दिन और रात के दरमियान एक खास लम्हा होता है। ये वो घड़ी है जब फरिश्ते बदलते हैं। ये वो वक्त है जब आमाल ऊपर उठाए जाते हैं। और मेरे भाइयों, जरा गौर करें, अगर उसी वक्त इस मुबारक लम्हे में एक बंदा अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दे, तो फिर अल्लाह की रहमत क्यों ना उस पर नाजिल हो। कहा जाता है कि जिस घर में असर के वक्त ये तस्बीह पढ़ी जाए उस घर पर अल्लाह का रिज़्क टूट कर बरसता है। मेरे दोस्तों, सब रिज़्क के तलबगार हैं। कोई कारोबार में बरकत चाहता है, कोई मुलाजिमत में सुकून चाहता है, कोई घर में खुशहाली चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने कभी अल्लाह से मांगा? हमने कभी अल्लाह से मांगने का सही वक्त इख्तियार किया? हमने कभी असर के बाद चंद लम्हे अल्लाह के लिए निकाले? याद रखें, रिज़्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिज़्क सेहत भी है, रिज़्क औलाद की नेकी भी, रिज़्क दिल का सुकून भी है। और कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है मगर सुकून नहीं होता क्योंकि उसने अल्लाह को नहीं पाया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जरा तसव्वुर करें, एक घर है, छोटा सा घर है, लेकिन उस घर में असर के वक्त तस्बीह की आवाज गूंज रही है तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, ये तुझे याद कर रहे हैं। और अल्लाह फरमाता है, गवाह रहो, मैंने इनके घर में बरकत डाल दी। मेरे भाइयों, हम दुनिया के पीछे भागते हैं, हम समझते हैं कि ज्यादा मेहनत, ज्यादा रिस्क, लेकिन हकीकत क्या है? रिस्क मेहनत से नहीं, रिस्क अल्लाह के हुक्म से आता है। मेहनत करना जरूरी है मगर बरकत अल्लाह देता है। और वो बरकत कहाँ मिलती है? जिक्र में, तस्बीह में, नमाज में, खास तौर पर नमाज असर के बाद। मेरे दोस्तों, आज हम अहद करेंगे कि हम अपने घर को बदलेंगे। टीवी की आवाज को कम, मोबाइल एक तरफ रखा जाएगा और असर के बाद पूरा घर अल्लाह के जिक्र में मशगूल होगा। माँ भी तस्बीह पढ़ेगी, बाप भी पढ़ेगा, बच्चे भी सीखेंगे। और फिर देखना रिस्क कैसे आता है, परेशानियां कैसे दूर हो जाती है, घर में सुकून कैसे आता है। याद रखिए, अल्लाह फरमाता है, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं। तो जब बंदा अल्लाह को याद करेगा तो अल्लाह उसके मसाइल हल कर देगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया आरजी है, असल जिंदगी आखिरत की है। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है कि अगर हम इस दुनिया में उसका जिक्र करें तो वह हमें दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। तो आइए आज से, अभी से, इसी लम्हे से ये नियत करें, या अल्लाह, हम असर के वक्त को जाय नहीं करेंगे, हम उसे तेरे जिक्र से सजाएंगे, हम अपने घरों को तस्बीह से आबाद करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों में बरकत अता फरमाए और हमें अपनी याद में जिंदा रखे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों और ईमान वाले दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके दिल को सुकून है? क्या वाकई सुकून है या सिर्फ हमने खुद को मसरूफ रखा है? परेशानियां हैं, फिक्र है, नींद कम हो गई है। मगर आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने आया हूं जो दिल को जिंदा कर देता है।
اور وہ راز ہے اللہ کی تسبیح۔ میرے ناظرین، یہ تسبیح کے الفاظ نہیں ہے، یہ زندگی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہے، خاموش ہیں، اور آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آسمان پر اعلان ہوتا ہے یہ بندہ میری تسبیح، میرا ذکر کر رہا ہے، تو آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں سب چھوٹی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ دل بے چین ہے، کیونکہ سکون نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے موبائل کو پکڑ لیا ہے، ہم نے دنیا پکڑ لی ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اسے سکون کبھی نہیں ملے گا، لیکن جو بندہ اللہ کو پکڑ لیتا ہے اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ سوچیں، اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں معافی نہیں ملے گی، لیکن اللہ کہتا ہے بس مجھے یاد کرو، میں سب معاف کر دوں گا۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں بہانے نہیں مانگ رہا، اللہ ہم سے صرف چند لمحے مانگ رہا ہے۔ کیا ہم 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ کیا ہم 10 منٹ نہیں دے سکتے؟ ہم گھنٹوں دنیا کو دیتے ہیں، کبھی اللہ کو بھی دے دیں۔ آج عہد کریں کہ ہم روزانہ تسبیح کریں گے، صبح اٹھیں گے الحمدللہ کہیں گے، چلیں گے سبحان اللہ کہیں گے، مشکل آئے گی اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر دیکھنا دل بدل جائے گا، زندگی بدل جائے گی، گھر بدل جائے گا۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو تسبیح سے تر رکھے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلات کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح عصر کے وقت ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرما دیا۔ یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ آپ کو صرف وہ تسبیح ہی نہیں بتائی جائے گی بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو اس بابرکت تسبیح جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور پرفتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہرے بے چینی اور ایک اندرونی قرب اور نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب ہو، حکمران ہو یا عام شہری ہو، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ آپ نے غور کیا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن پریشانی کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنس دان یا نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہمارے ان تمام پریشانیوں کی بنیاد اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنا خالق و مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہونا ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کے دور میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں
کہ ہم نے دین کو جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے اتنا ہی ہم دنیا اور آخرت کی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت میں ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کے ایک عورت جو بدکار کا پیشہ کرتی تھی، ایک تنہائی کے دن میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے مشغیسے سے کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچئے، اگر ایک فاحشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالی نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے رب کریم کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقتی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پنہا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیحات تعالی کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا وقت ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اس سعادت میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے
تو रहमत इलाही के दरवाजे उसके लिए खुलने लगते हैं। उसके हर मुसीबत और मुश्किल मिनटों में खत्म हो जाती है। उसके गिर्द फरिश्ते हिसार कायम कर लेते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में आ जाता है और शैतान उसके करीब भी नहीं आ सकता। हदीस मुबारका में ये बात बार बार बयान हुई है कि अल्लाह पाक का जिक्र और तस्बीहात से न सिर्फ बंदे का दिल मुनव्वर हो जाता है बल्कि उनकी तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाती हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रों की मानिंद न बनाओ बल्कि उनमें कुरान की तिलावत, तस्बीहात और जिक्र इलाही किया करो, क्योंकि वो घर जिसमें ये अमल किए जाते हैं वहां अहले आसमान के लिए घर नूर की तरह चमकता है, जैसे वह जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे। असर के वक्त जब ये तस्बीह पढ़ी जाती है तो ये वक्त कबूलियत दुआ भी हो सकता है। ये अर्श के फैसले का वक्त होता है। इस घड़ी में बंदा अल्लाह ताला के करीब तर हो जाता है। उसकी जबान से निकलने वाला हर कलिमा अल्लाह पाक के हुजूर खास मकाम रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस बात की अमली मिसाल है कि किस तरह तस्बीहात और जिक्र अज़कार से ताल्लुक इंसान की जिंदगी को बदल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें यह सिखाती है कि अल्लाह पाक का जिक्र और तस्बीहात को सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ा जाए। जब बंदा अल्लाह ताला की हम्द व सना, उसका जिक्र अज़कार करके अल्लाह पाक को याद करता है तो उस पर खास इनायत नाजिल होती है। औलिया सालिहीन भी हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र अज़कार के लिए औकात मुकर्रर करते थे और उनमें असर का वक्त खास अहमियत रखता था, क्योंकि ये वो लम्हा है जिसमें दिन का इख्तिताम और रात की रूहानियत की इब्तिदा एक दूसरे से मिलते हैं। यह अर्श पर फैसले का वक्त होता है। नमाज असर और असर के वक्त की अहमियत व फजीलत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर बहुत से इरशाद फरमाए, जिनमें असर की नमाज की हिफाजत की ताकीद की गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके आमाल ज़ाये हो गए। यह हदीस बताती है कि असर की नमाज ईमान और अमल की बुनियाद है। जो इस नमाज की पाबंदी करता है वो गोया अपने ईमान की हिफाजत करता है, और जो तर्क करता है वो अपने नेक आमाल से महरूम हो जाता है। असर की नमाज जन्नत की जमानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज की पाबंदी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। यह हदीस वाज़े करती है कि असर की नमाज बंदे और अल्लाह के दरमियान अहदे वफा की मानिंद है। जो बंदा इन दो नमाजों फजर और असर की पाबंदी करता है उसके लिए जन्नत की बशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला उसे जरूर अता करता है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी घड़ी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो असर का वक्त है। यह हदीस बताती है कि खुसूसन जुमा के दिन असर के बाद दुआ की कबूलियत के खास लम्हात होते हैं। ये वक्त रूहानी तौर पर इंतहाई बाबरकत है। लिहाजा असर के बाद कुरान करीम की तिलावत, जिक्र अज़कार और दुआ का एहतिमाम करना कबूलियत का सबब बनता है। असर की नमाज फरिश्तों के गवाह होने का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते आते हैं और फजर और असर के वक्त जमा होते हैं, और फिर जो फरिश्ते अब तुम्हारे पास रात गुजारते हैं वो ऊपर जाते हैं
تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ پاک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر اذکار میں مشغول ہوتا ہے، اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکی کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہے، یعنی دن کی محنتوں، فضیلتوں اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں، یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں، اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پرسکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسے نکھارتی ہے کہ وہ اللہ پاک کے خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں؟ آپ کا دل ہر وقت اللہ پاک کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیے، سمجھیے اور اس پر عمل کریں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اس خاص تسبیح کے بارے میں کہ جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالی نے ہر مشکلات کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرمایا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنی مشکلات کا ذکر کریں، پھر سورۃ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ مبارکہ چھوٹی ضرور ہے مگر اس کی تاثیر ایسی ہے کہ ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت
یہ الفاظ دل سے نکلتے ہیں تو سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں اور مشکلات کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات ملی۔ آخر میں درود پاک پڑھ کر عمل مکمل کریں۔ یہ مختصر عمل یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کریم تمام غموں، پریشانیوں اور تنگ دستیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ بالخصوص عصر کے اس بابرکت وقت میں خصوصی انعامات ملتے ہیں۔ اے رب کریم، جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نکالا، ویسے ہی ہمیں ہر غم، دکھ اور مشکل سے نجات دے۔ ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دعاؤں کو قبول فرما، رحمت اور رضا کے سائے میں پناہ دے، اپنی یاد میں سکون اور قرب میں راحت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آج سے عزم کر لیں کہ عصر کے بعد گھر میں ذکر کی روشنی پھیلائی جائے گی، موبائل اور دنیاوی مشاغل ایک طرف رکھے جائیں گے اور پورا خاندان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا۔ دیکھنا پھر رزق کیسے کھلتا ہے، سکون کیسے اترتا ہے اور پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، زبانوں کو تسبیح سے تر رکھے، دلوں کو نور سے بھرے اور گھروں کو برکت سے آباد فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔